بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواہشات کی زندگی گزارنا وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ ایک خواہشات ہے اور ایک اللہ کی تقسیم ہے۔ جو اللہ کی رضا کی تقسیم، جو اللہ کی تقسیم والی زندگی ہے وہ بڑی آسان ہے، اس میں انسان مطمئن رہتا ہے اگر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے۔ اس کے برعکس جو خواہشات والی زندگی ہے وہ بڑی مشکل ہے۔ انسان اس میں اکثر لوگ سائیکیٹرسٹ کے پیشنٹ بن جاتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ کی حیثیت ہی موٹر سائیکل والی ہے، اور آپ ہر روز یہ تمنا کرتے رہیں کہ نہیں یار گاڑی ہو تو اچھا ہو جائے گا، گاڑی ہو تو اچھا ہو جائے گا۔ آپ ایک وقت آئے گا کہ آپ گاڑی لیے بغیر رہ نہیں سکیں گے۔ آپ ہو سکتا ہے کہ لوگوں سے قرض لے کے یا کسی بھی طرح سے آپ گاڑی لے لیں، اور اس کے بعد ابھی آپ کا باقی سرکٹ خراب ہو جائے گا۔ جو موٹر سائیکل کے ہوتے ہوئے آپ کا سسٹم چل رہا ہوتا، جب آپ گاڑی کے خرچے برداشت کریں گے تو آپ کا باقی سسٹم سارا ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات والی زندگی یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ آپ کی جو خواہش ہوگی وہ پوری کی جائے گی، کیونکہ دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ میں کسی چیز کو سوچوں اور اگلے ہی وقت میں میرے پاس وہ چیز آ جائے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے پرسکون شخص وہ ہے جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے، اور جو اپنے آپ کو یہ بات سمجھا لے کہ میرے نصیب کی جو چیز ہے وہ مجھے ملنی ہی ملنی ہے، اور جتنی ہے وہی ملے گی، اور میرا نصیب کوئی کھا نہیں سکتا، اور کسی اور کا نصیب مجھے مل نہیں سکتا۔ جس نے جتنی جلدی اپنے آپ کو یہ بات سمجھا لی وہ اپنی زندگی، دنیا کی زندگی بڑی آسان اور بڑی کامیابی کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، خواہشات کی زندگی پہ نہیں چلنا۔ خواہشات ہیں ہی ایسی، اللہ پاک نے تخلیق اس طرح کیا ہے اس دنیا کے نظام کو کہ آپ کی خواہشات دنیاوی معاملے میں بڑھتی چلی جائیں گی۔ چھوٹے گھر سے بڑا گھر، بڑے گھر سے اس سے بڑا گھر، سادہ فرنیچر سے اچھا فرنیچر، سادہ بیڈ سے اچھا بیڈ، اور سادہ لباس سے اچھا لباس، سادی گاڑی سے اچھی گاڑی، یہ سب چلتا رہے گا۔ یہ تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے آپ کو یہ بات سمجھا نہ لیں کہ یہ دنیا خواہشات پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔